دین کا جو حکومت کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، حکومت کے معاملات میں اس کی جو انٹرفیرنس ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دین کس چیز کو سمجھا جاتا ہے، یہ بہت بڑی چیز پرابلمیٹک ہے۔ جو دین کی تشریح ہے وہ صحیح ہونا ضروری ہے، اگر وہ حکومتی معاملات میں وہ یعنی کہ اس کا ایک رول ہے۔ دیکھیں، اگر قرآن کچھ ایسے یعنی کہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے جو کہ ریاست کے لیول کی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ان چیزوں کو آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ بس آپ انڈیویجولی اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں، اور ریاست کے لیول پہ آپ نے بالکل بھی دین کے حوالے سے آپ بات نہیں کر سکتے۔ اگر احکامات ہیں تو ریاست کے لیول پہ ہی وہ امپلیمنٹ ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کس چیز کو سمجھا جاتا ہے۔ کیا اسلام یہ ہے کہ آپ کی اگر حکومت آ گئی تو آپ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں، یا پھر کیا اسلام یہ ہے کہ آپ زبردستی اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے پردے کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کے اوپر فورس کریں گے؟ جو لوگ جن کی انٹرپریٹیشن کے مطابق چہرے کا پردہ نہیں ہے، آپ ان کو زبردستی چہرے کا پردہ کروائیں گے؟ کیا اسلام کی یہ انٹرپریٹیشن ہے؟ سو بیسیکلی جو اسلام کی آپ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ چیز اصل مسئلہ ہے، نہ کہ یہ مسئلہ ہے کہ دین کو ریاست کے لیول پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ احکامات ہیں تو وہ ریاست کے لیول پر آ جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ آپ کی فرقہ واریت ہے، آپ کے جو نظریات ہیں، جس چیز کو اسلام سمجھا جاتا ہے، آپ نے نان مسلمز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اصل مسئلہ وہ ہے، نہ کہ یہ ہے کہ دین کو ریاست کے لیول پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کو ہونا چاہیے، اگر قرآن کہتا ہے کچھ احکامات یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریاست کے لیول پر ہونی چاہیے تو وہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ آپ کی فرقہ واریت ہے۔ ایک فرقے کی حکومت آ گئی، وہ دوسرے فرقوں والوں کو اڑا دیں گے، یہ پاسٹ میں ہو چکا ہے۔ آپ نے بریلویوں، اگر سعودی عربیہ میں اہل حدیثوں کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے بریلویوں کے دربار اڑا دیے ہیں، اور اگر بریلویوں کی حکومت آ گئی، ٹی ایل پی والوں کی آ گئی، تو وہ اہل حدیثوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ فرقہ واریت ہے، اصل مسئلہ آپ کی اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے۔ تو آپ کو یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا ہوگی کہ ریاستی سطح پر کن چیزوں کے اوپر آپ انٹرفیرنس کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کے بارے میں آپ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، اور اس کو ڈیموکریٹک وے میں لے کر چلنا ہی بیسٹ ہے، کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں اس کے پیچھے آپ کی پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہو۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ایک خارجیوں کی طرح ایک جتھا اٹھے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، جو چیز جس اسلام کو میں مانتا ہوں وہ پوری دنیا ہی اسلام کی اس ڈیفینیشن کو ماننے لگے۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، ایون ود ان ریلیجن بھی ہر فرقے کو یہ آزادی ہونی چاہیے، ہر مسلک کو، کہ وہ جو اس کی مذہب کی ڈیفینیشن ہے، جس تشریح کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کر سکے۔ آپ اس کو مطلب کہ تبلیغ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ آپ کا کیا کنڈکٹ ہوگا؟ دوسرے مذہب والوں کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ جو ان کا مذہب ہے اس کے اوپر وہ عمل کر سکیں۔ جو اسلام ہے وہ صرف مسلمانوں کے اوپر اپلائی ہوگا۔ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں جو ریاست کے لیول پر ہیں، جو قانون ہے، وہ صرف مسلمانوں کے اوپر اپلائی ہوگا، وہ نان مسلمز کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا۔ نان مسلمز اپنے قانون کو خود وہ اپنے مذہب سے اخذ کریں یا پھر اپنی جو مطلب کہ ڈیموکریٹک وے میں صلاح مشورے سے کوئی قانون بنائیں تو وہ آزاد ہوں گے اس میں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی لاز ہوں گے وہ صرف مسلمانوں کے اوپر اپلائی ہوں گے، اور یہ چیز بھی آپ کو آزادی دینی ہوگی۔ اصول میں آپ کو یہ بات ماننی ہوگی کہ ایون ود ان ریلیجن جو اختلافات ہیں ان کو آپ کو ایک ویلیو دینی ہوگی۔ آپ اس طرح سے اپنی فکر دوسروں کے اوپر فورس نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو آپ کو کلیئر کرنا ہوگا۔